اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دین اور آخرت کی کامیابی اور خوشحال زندگی پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور ان کی اولاد نے کچھ عمل بتائے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی شیئر کر دوں۔ کچھ بندے میری عمر کے ہوں گے، کچھ جوان ہوں گے جو میری عمر کے ہوں گے، وہ ہم بونس پہ چل رہے ہیں، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے جانے کی۔ اللہ کی عبادت کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اللہ کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ وقت ہی بڑا نازک جا رہا ہے۔ آپ گھر میں اگر رہتے ہیں فضول چیزوں میں ضائع کرتے ہیں، اگر اللہ کی طرف تھوڑا بہت رجوع کر لے تو اللہ میاں ہمارے مشکلوں کو دور کر دے، ہماری دنیا کو بھی آسان کر دے، آخرت کو بھی آسان کر دے، ہماری موت کو بھی آسان کر دے، ہمارے عالم برزخ کی سختیوں سے بھی ہمیں دور کر دے، عالم برزخ کے اندھیرے سے بھی ہمیں نکال دے۔ اور اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے مختلف روایتوں میں بہت سی باتیں بتائی ہیں، اور انہی باتوں کو ان کی اولاد بھی آ کے بتا رہی ہے۔ حضرت علی بتا رہے ہیں، امام جعفر صادق بھی بتا رہے ہیں، امام باقر بھی بتا رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم بتا رہا ہے، یعنی کہ ہر جو ان کی اولاد ہے جو 12 امام ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا ہے، اگر دنیا اور آخرت میں آپ نے پرسکون زندگی گزارنی ہے تو آپ کو یہ اس چیزوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ زندگی میں گناہ تو انسان کرتا ہے، وہ کرتا رہتا ہے، اس کے لیے اللہ میاں نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اگر ہم توبہ اللہ میاں سے کرتے رہیں گے تو اللہ میاں ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن نیت ہماری توبہ کی ہو۔ اور توبہ کے لیے یہ نہیں کہ آپ استغفر اللہ ربی توبہ ہی کہیں، آپ سوری انگریز لوگ تو یہ چیز نہیں پڑھتے نا، آپ اپنی زبان میں بھی بات کر سکتے ہیں اللہ میاں سے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے وہ گناہوں کو معاف فرما دے، میں نے وہ سو گناہ کیے، میرے وہ معاف فرما دے۔ تو عظیم ہے، تو کریم ہے میرے اللہ، تو بخشنے والا، تیرا تو وعدہ ہے کہ مجھے مرتے ٹائم سے آخری لمحے میں بھی آپ صدق سے اپنے گناہوں کے معافی مانگو گا تو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ میاں تو بہت معاف کرنے والا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ میاں محبت کرتا ہے۔ تو آج کا یہ اپنے ویڈیو بھی اسی سلسلے میں مطلب جا رہا ہوں۔ اکثر مطلب کہ یہی ہوتا ہے کہ مجھے اس سے نہیں فرق پڑتا کہ میری ویڈیو کوئی دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا، میرا جو مشن ہے وہ پورا کرتا جا رہا ہوں۔ اکثر میری ویڈیو وہ ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، کئی ہزار دیکھتے ہیں، اکثر میری ویڈیو کوئی 40-50 آدمی دیکھتا ہے۔ اصل میں یہ ذوق کی بات ہوتی ہے۔ ہر بندہ آج کل پیسے کے چکر میں لگا ہوا، پیسہ ہے، پیسہ تو ہم نے خود پیدا کرنا ہے نا، وہ ہم خود پیدا نہیں کرتے، لیکن کچھ اللہ سے بھی صحیح طریقے سے مانگ لے، اللہ کے احکام کی پابندی کر لے تو اس کو بہتر نہیں ہے۔ پیسے اگر آپ ایک دن میں دہاڑی کمانے نہ جائیں، اس کی جگہ آپ اللہ کی تسبیح سارا دن کرتے جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ 1 سال کی عبادت سے زیادہ آپ کر رہے ہیں، اور وہ آپ ایک دن کی آپ اس کو چھوڑیں۔ اللہ کی تسبیح کرنا تو اللہ میں پتہ نہیں کتنی نیکی دیتا ہے آپ کو، ایک الفاظ کے 10 نیکیاں دیتا ہے۔ الف اگر اللہ کو بھی ہم پکاریں اللہ لام ہے لام، تو یہ اللہ ایک الف کے لیے تو 10 دے گا، لام کے لیے 10 دے گا، اس طرح 10 دے گا کتنا۔ اور جب آپ کوئی سورت پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی توبو پڑھتے ہیں، یا سبحان ربی والحمدللہ، یا کچھ بھی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر تو الفاظ کافی آپ ادا کرتے ہیں نا، اس کے ثواب کتنا ہوگا اس کو نہیں۔ اور پھر دیکھیں جی، میں نے تو یہ کہتا بھی ہوں، لوگوں کو بتاتا بھی ہوں کہ اتنا میں نے اس کے بارے میں پڑھا، اگر آدمی کے اندر طاقت نہ ہو اپنے گناہ کے بخشوانے کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتے ہیں، یا ان کی اولاد کہتی ہے کہ آپ درود پاک پڑھ لیں، آپ کے گناہ بھی وقت ہو جائیں گے، آپ کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی بیماری بھی دور ہو جائے گی، آپ کی روزی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول پاک کہتے ہیں کہ مجھ پہ اگر درود پاک پڑھنا ہے تو مجھے پورا درود پاک پڑھو، لنگڑا نہ پڑھو۔ لنگڑے سے مراد کیا ہے؟ لوگ پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد، بس
یہ وہ کہتے نہیں اگر مجھ پہ درود پڑھنا ہے تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھیں. اور یہ درود پاک وہ عبادت ہے جہاں اللہ نے سب عبادت ہمارے لیے کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن ایک عبادت یہ ہے کہ اللہ میں خود بھی کرتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے رسول اللہ پہ درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو آپ بھی رسول کے اوپر درود بھیجو. کتنی بڑی عبادت ہے جو اللہ بھی کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں. اس سے بڑھ کی عبادت ہے ہی نہیں. میں نے تو اس کو بہت دیکھا، اس کی اتنے کرامات دیکھے، اتنے اس کی کتنے اس کے ثواب ہیں. میں تو اس چیز پہ ہوں کہ آدمی کچھ نہ کرے، اول تو ہر قرآن پڑھنا چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، لیکن اس درود کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے. بہرحال میں آج کے عمل کی طرف آتا ہوں کہ جو پریشان حال ہے، جو مشکل میں پڑا ہوا ہے، اول تو اس کو چاہیے کہ وہ دن میں صبح اٹھتے سار نہ سب سے پہلے 10 بار تو وہ یہ کہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب یا رب. 10 بار کر لے اس کی صبح ہو جاتی ہے. اور مختلف روایت ہے، کسی نے کوئی الفاظ کسی جگہ کسی الفاظ کے لیے کہا گیا، کسی جگہ کسی الفاظ کے لیے کہا گیا، لیکن میں جو اپنے وظیفے کے حساب سے جو میں نے اسٹڈی کی ہے وہ بھی بتا سکتا ہوں کبھی کہ یہ بھی پڑھ لے. سب تو الفاظ نہیں پڑھ سکتے. اور اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ جی 100 بار درود پاک ڈیلی پڑھے. اس کو آپ نے دن میں 100 بار کسی نماز کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور آپ نے 1046 مرتبہ آپ نے پڑھنا ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ ایک ہی ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتے. آپ 1-2 تسبیح صبح پڑھ لیں، 1-2 تسبیح دوپہر کو پڑھ لیں، 1-2 تسبیح شام کو پڑھ لیں، یہ کم پڑھ لیں. لیکن اس کی تعداد تو معصومین نے بتائی ہوئی ہے نا. بندہ بشر ہے، شاید اتنا پڑھے تو آپ نے جتنا اس کو پڑھیں گے اتنا آپ کو ثواب ہوگا. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کو قبر میں بھی آپ کو سکون دے گا، آپ کی قبر کو نورانی بھی کرے گا، اور آپ کو قبر میں آپ کو یہ ثواب آپ کے ساتھ جائے گا، اور دنیا میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. آپ کی مشکلات دور ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کے بچے خوشحال ہوں گے، آپ کے رزق پاک ہوگا، آپ کا دل مطمئن ہوتا رہے گا. اور یہ تو مطلب ہے کہ یہ ہے کہ جو اپنا یہ دنیا آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں نا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں جو معصومین نے ہمیں بتایا ہوا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، اور قوت ایمانی پیدا ہو جاتی آپ کے دل میں ان تسبیحوں سے جو میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں. اسی طرح یہ ہے کہ آپ مطلب کہ اگر ڈیلی 146 مرتبہ آپ نے ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت کو پڑھا نا، آپ یقین کریں 40 دن پڑھیں گے تو دنیا آپ کی مٹھی میں آ جائے گی، بالکل مٹھی میں آ جائے گی. اس مٹھی کی جو تفسیر ہے نا وہ بہت لمبی ہے، وہ ویڈیو میں نہیں بتا سکتا. لیکن یہی بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا اللہم صلی علیہ وسلم کہ یہ دنیا آپ کی مٹھی میں آ جائے گی. آپ یہ 40 دن اس کو پڑھ کے دیکھیں اسی تعداد کے اندر نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا اس وظیفے کا کتنا مزہ ہے، کتنا فائدہ ہے. اور اسی طرح جب رسول پاک نے یہ وظیفہ بتایا حضرت علی کو، ایک مطلب کہ جنگ میں مطلب کہ یہ جنگ غزوہ میں وہ یہ وظیفہ بتایا تھا جس کے اندر دشمن طاقتور تھا اور مسلمان کی تعداد کم تھی، تو رسول پاک نے حضرت علی کو یہ بتایا تھا. اور ویسے بھی میں نے 1-2 کتابوں میں یہ پڑھا کہ حضرت یہ اپنا مشکل کے وقت یہ رسول پاک بھی پڑھا کرتے تھے اس کو. اور یہی انہوں نے حضرت علی کو بتایا کہ یا ہو یا من لا ہو الا ہو. اور یہ اسم اعظم بھی ہے، یہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ یہ اسم اعظم بھی ہے. یہ مطلب کہ یا ہو یا من لا ہو الا ہو، یہ آپ کی ہر مشکلوں کو دور کرے گا، ہر آپ کی پریشانی کو دور کرے گا، آپ کے اندر ایمان کی روشنی پیدا کرے گا، آپ کی تکلیفوں کو دور ہوگا. یعنی کسی جگہ بھی یہ اسم اعظم ہے. اور یہ اسم اعظم جو سب پڑھنے سے آپ کو کیا، اس کی ایک تسبیح آپ روزانہ پڑھ لیا کریں، اور اس کو 21 دن تو کم سے کم پڑھ کے دیکھیں آپ. ویسے تو ہر وظیفہ 40 دن کا ہوتا ہے، آپ 21 دن پڑھ کے دیکھیں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں. اور اس کے بعد اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں گھر میں جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، بچے مطلب خوشحال نہیں ہوتے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو آپ اس کے لیے امام نے جو بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ نے 341 دفعہ پڑھنا ہے اس کو.
اور اس کے بعد قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھنے کے بعد پانی میں پڑھ لیں، اور اس کو پانی کو چھڑکیں بھی گھر میں نا، اس کے پانی کو چھڑکیں، اور جو پانی بچتا وہ اپنے اوپر بھی کر لیں، منہ دھو لیں، اس کو آپ پی بھی سکتے ہیں، کہ آپ کے اندر جو بد اثرات ہیں نا گھر میں، یہ کبھی نہیں داخل ہوں گے اگر آپ اس کو وقفے وقفے سے جمعرات کو کر لیں، کو مہینے بعد کر لیں، تو یہ آپ کر لیں گے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ 341 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورۃ الناس اس کے بعد پڑھنا، اور یہ پانی میں دم کر کے پینا ہے۔ تو یہ اسی طرح یہ ایک اسم ہے یا باریو، یہ باریوں کو اگر آپ رات کو سوتے وقت 15 دفعہ پڑھ لیں، یا باری کے بعد یہ ہے کہ میں جو پڑھتا ہوں، جو میں نے پڑھا تھا وہ یہ ہے کہ یا رب یا باری، یا رب یا خالق ہو یا باری ہو، میں جو پڑھتا تھا، میں نے کسی جگہ پڑھا تھا اس کو، میں اس کو سوتے ہوئے جو پڑھتا ہوں، یا رب یا خالق ہو یا باری ہو، تو آپ کو جناب آپ کے گناہ بخشتے جاتے ہیں رات کو۔ اور اگر آپ اس کو 1-2 تسمیہ ڈیلی پڑھ لیں یا باریوں کو پڑھ لیں، یہ وہ نور ہے، یہ باری کا یہ وہ نور ہے کہ جو ہمارے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ ایک یہ میں نے پڑھا ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جاتا ہے، ایک ہے یہ کہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اس کا نور بھی ہمارے ساتھ قبر میں جاتا ہے، ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، یہ ہمارے ساتھ روشنی وہاں کرتا ہے، اور دنیا میں آپ کو یہ فقیر نہیں ہونے دیتا، آپ کی جیب پیسے سے خالی نہیں ہوتی جو اس کو روٹین سے پڑھتے ہیں، اور قبر میں آپ کے ساتھ سے جاتا ہے، وحشت قبر میں یہ آپ کو امان دے گا۔ اور یہ اپنا اسی طرح اگر 100 بار آپ ڈیلی قل هو اللہ احد، نماز یہ حکم تو یہ ہے کہ یہ سوتے وقت پڑھا جائے، لیکن آپ نہیں اگر سوتے وقت پڑھ سکتے دن میں پڑھ لیں۔ جو اس کی ایک تو یہ ہے کہ جو یہ 100 دفعہ قل هو اللہ پڑھے گا، اس کے 40 دن کی جو ہے نا اس کے گناہ اس کے بخشے جاتے ہیں، بالکل ٹوٹلی اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جناب موت کی سختی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ جو 100 بار یہ قل هو اللہ احد اللہ پڑھے گا، یہ 10 منٹ بھی نہیں لگتے اس میں۔ اگر آپ بازار جا رہے ہیں جب بھی پڑھ لیں، اگر آپ دفتر جا رہے ہیں جب بھی پڑھ لیں، یہ ہمارے دین و دنیا کے لیے یہ باتیں ہیں جو ہمیں فائدہ بھی دے، دنیا میں بھی فائدہ دے رہا ہے، آخرت میں بھی دے رہا ہے۔ اسی لیے کہ اپنا ہر مشکل، ہر پریشانی کے لیے، ہر مطلب کہ اپنا مشکل کو دور کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اپنا صدقہ دیا کریں، صدقوں سے یہ ہے کہ آپ کی پریشانی ٹل جاتی ہے، آپ کی مصیبت ٹل جاتی ہے، اور اس کا ثواب اللہ میں الگ دیتا ہے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ میرے بچے جو نوکری کے تلاش میں ہیں، وہ بچے جو شادی کے لیے چاہتی ہیں، ان کی شادی میں دیر ہو رہی ہے، وہ بھی ان چیزوں کو کور کر سکتے ہیں، وہ بھی مطلب کہ یہ پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ سے گر گرا کے دعا مانگ سکتے ہیں، اور وسیلہ بنائے محمد و آل محمد کو۔ آپ دیکھیں آپ کی کیسے مشکل دور نہیں ہوتی، کیسے آپ کی پریشانی دور نہیں ہوتی، جب انہی کے وسیلے سے حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی، انہی کے وسیلے سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، تو ہم لوگ بھی تو انہی کی اولادوں میں سے ہیں، ہم تو ان کی امت ہے نا، ہمارے بھی تو اللہ میں انہی کے تھرو سنے گا۔ اس لیے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔